الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم ارشاد فرمانے والے، درود و سلام بجائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک گفتگو کریں گے، اور اس میں ظاہر جو کانٹیکسٹ ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا ہے، یعنی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی 267ویں آیت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، ان پاکیزہ مال میں سے، یعنی ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ بات یہ ہے ناظرین، اور میں ظاہر ہے علماء کرام اس پورے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اس کے تفصیلی نکات بیان کریں گے۔ میں ابتدا میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں صاحب، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم در کرم کیا ہوا ہے نا، مختلف نعمتوں کی صورت پہ، اس میں ایک بہت بڑی نعمت مال کی صورت میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا اندازہ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آج کسی طور سے مال کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ مال ایک امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش والا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کی امانت ہے۔ ہم بنیادی طور پہ یوں کہیے کہ کسٹوڈین ہیں اس کی تمام نعمتوں کی۔ نعمتوں کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اصل اکاؤنٹیبلٹی اس بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہوتا ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور کمال کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کمال یہ ہے کہ مالک وہ ہے، دیتا وہ ہے، سوچ بھی پھر وہی دیتا ہے، اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے، اور کمال یہ ہے اپنے ہی دیے ہوئے مال کو اپنی ہی بارگاہ میں وہ طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد پھر وہ 700 گنا اور اس سے کئی زیادہ بڑا بھی دیا کرتا ہے۔ کیسا کریم ہے وہ! یعنی آپ ذرا سوچئے نا کہ ملک اس کی ہے، ساری طاقت اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، دیا اس نے، اور دینے کے بعد وہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ اب میری راہ میں خرچ کرو گے، پھر میں جو ہے اس کو 700 گنا یا اس سے زیادہ کئی بڑھا دیا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کو جو خرچ کرنے کا تصور ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ یقین مانیے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا اس وقت، میری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ کسی وقت بھی رک جائیں گی۔ کسی وقت بھی ایسا ہوا کہ اچانک جھٹکا لگے گا اور پتہ چلا میرا جسم جو ساکت ہو جائے گا اور میں ڈھیر ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھ جائے گا کیا؟ جس وقت مجھے کاندھوں پہ اٹھایا جائے گا، 3 چیزیں میرے ساتھ جائیں گی، آپ کو معلوم ہے؟ میرا مال میرے ساتھ جائے گا، میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے جس وقت مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، میرے رشتہ دار جو مجھ پر بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، مجھ پہ بڑا مان کرتے ہیں، لاٹ کرتے ہیں، میں اپنی مثال دے کے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو میں سمجھا سکوں، بہت کچھ کرتے ہیں، ناز نخرے اٹھاتے ہیں، الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ وہ مٹی کے اندر دفن کریں گے، ہاتھ جھاڑیں گے، اپنے اپنے مطلب کی مٹیاں پھینکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ ایک بات، وہ جو مال، جس مال کو میں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوگا نا، وہ مال بھی سرٹن ٹائم تک، یعنی اس قبر تک میرے ساتھ
साथ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और वो भी तसव्वुर ही तसव्वुर में जाएगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या, वो भी वापस आ जाएगा। अब क्या रह जाएगा, अब मेरे साथ मेरे आमाल जाएंगे। वो अमाल कौन से जाएंगे साहब, कि मैंने जो माल खा लिया ख़त्म हो गया, मैंने जो माल पहन लिया ख़त्म हो गया, जो माल मैंने अल्लाह की बारगाह में भेज दिया, मैं आमाल में भी स्पेसिफिक इस वक्त माल की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अल्लाह की बारगाह में भेज दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उस अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है, और वो कितना मल्टीप्लाई उसने कर दिया होगा इसका मुझे तसव्वुर उस वक्त आएगा, या उसकी सोच उस वक्त आएगी, या हकीकत उस वक्त आश्कार होगी जिस वक्त मेरी पहली रात कब्र में होगी। लिहाजा ज़हन में रखिए कि एक तो अल्लाह की राह में माल खर्च करें, और दो तीन बातें आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ। माल खर्च करते वक्त जो है ना, किसी साइल पर एहसान मत जतलाइएगा। एहसान अल्लाह का है आप पर कि उस साइल ने आपके दरवाजे को चुन लिया, उस साइल का एहसान है आपके ऊपर कि वो आपके घर पर आपके दर पर आ गया, तो एहसान मत जतलाइएगा। दूसरी बात, माल देते वक्त रियाकारी यानी एक्सपोजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब दिखावा मत कीजिएगा, अल्लाह की राह में बंद मुट्ठी दीजिएगा। ठीक है, अगर तरगीब के लिए आप दिखाना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन बंद मुट्ठी करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तीसरी बात, माल देते हुए नरमी इख्तियार कीजिएगा, नरमी, सख्ती इख्तियार मत कीजिएगा। और चौथी जो अहम तरीन बात है, जिसे आप क्रक्स ऑफ दी स्टोरी कह रहे हैं, लोग साहब गलाजत से पाकी हासिल करना चाहते हैं, गलाजत से पाकी हासिल नहीं होती, पाकी से ही पाकी हासिल होती है। पाक पानी ही मुताहर करता है, लिहाजा पाक माल को अल्लाह की बारगाह में खर्च कीजिएगा, अल्लाह ताला उस पाक माल ही को कबूल करता है। आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दोनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। मेरा ख़्याल है 261 नंबर आयत से लेकर 274 तक आज ये पूरी गुफ्तगू का हमारा महवर रहेगा, और मैंने 267वीं आयत का जो है तर्जुमा लोगों के सामने पेश किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ 261 नंबर से हम शुरू करें। एक तो ये कि इस आयत का जो पस मंज़र है वो क्या है, और जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने के जो इनामात ख़ास तौर पर इस आयत मुबारक में बयान किए गए। आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आया मुबारका जिसका हम तिलावत करने का शर्फ़ हासिल कर चुके, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो असरार व रुमूज़ के हवाले से इसका तर्जुमा समझें तो बहुत सी चीज़ें अज़ खुद पढ़ने वाले पर मुनकशिफ हो जाती हैं। जनाब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, सुभान अल्लाह, इनकी मिसाल उस दरख्त के उस छोटे से दाने की है जो आपने ज़मीन के अंदर गायब कर दिया है, और आप अपना काम करके आ गए, अब अल्लाह का अपना काम शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह उसका काम क्या करता है, जिसको आपने नेस कर दिया उसको हस्त कर देता है। आहा, क्या अच्छा है भाई। तो अब ये चीज़ समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब वो निकलता है तो फिर एक का बदला एक नहीं, ये तुम्हारे लिए खेल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ज़िंदगी को जारी रखने का एक बहुत अजीम सबब है। ये तुम्हारी नस्लों को बचाने के लिए एक बेहतरीन अनाज, और उसकी भी कैफियत खुद अल्लाह ने वाज़े कर दी कि तुमने एक दाना मेरी ज़मीन को दिया, अब मेरी ज़मीन तुम्हें उसके बदले में देखो कितने कितने दाने अता कर रही है। ये मिसाल दे रहा है अल्लाह, ये मिसाल दे रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकली मिसाल है जिसको हर जगह पे दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर दुनिया अप्लाई करती है और नताइज हासिल करती है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो जो एक दाना तुमने ज़ेरे ज़मीन कर दिया था, उस दाने से अल्लाह ताला ने 7 खोशे निकाले। ठीक है, हर खोशे में से एक 100 दाना निकला। एक दाने के बदले में तुम्हें 700 दाना मिला, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा फिर वो 700 दानों से भी और कई गुना बढ़ा देगा। और फरमाया ये मामला जो है अल्लाह के लिए हर किस्म की वुसअत भी है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता भी है। ठीक। अब आप जुनैद साहब इस बात पर गौर करें। एक तो पहले हम इस आया करीमा का ज़ाहिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें जनाब कि अभी तो दुनिया में हम एक दाना ज़मीन पे बोते हैं
تو ایک ایک سے 7 سٹے نہیں نکلتے، خوشے نہیں نکلتے، بالکل ایسا ہے، اور جو نکلتے ہیں ان میں 100 دانہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سائنس کی توجہ کرا لی ہے کہ ابھی تم بہت پیچھے ہو، ابھی تو وہ وقت آئے گا کہ تمہیں ایک ایک دانے سے یہ زمین 700 دانہ عطا کر دے۔ اور پھر یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے، بلکہ اور محنت کرو، یہ بیج اچھے ہوں، ان کی خدمت کرتے جاؤ گے، سائنسی طور پر بڑھاتے چلے جاؤ گے تو ایک ایک دانہ تمہیں 1400 2100 اور اس سے بھی بڑھ بڑھ کے غلہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا ظاہر ہے، اور باطن اس کا یہ ہوا کہ یہی چیز تم اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر لو۔ نیکی ایک کرو گے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ تمہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نیکیوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بات کہاں پہ ہوگی؟ بات ہوگی اخلاص پہ۔ قیامت کو اعمال کو گنا بھی جائے گا، کتنی نمازیں پڑھتے رہے، کتنے روزے رکھتے رہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹنگ میں آئیں گی، لیکن ان کا صلہ جب دینے کی بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کا وزن کرے گا۔ پھر وہ وزن کیسے بڑھے گا؟ یہ تمہارا اخلاص، اللہ کے ساتھ تمہاری وہ وابستگی کہ جس جذبے میں آ کر تم نے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنا شروع کیا، اور تمہاری جو روزانہ کی زبان کی عبادت تھی، جب تم پریکٹیکلی اپنے جسم کے ساتھ اس کے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور آخر میں ہر 2 رکعت کے بعد کیا تم بولتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میرے منہ کی تمام عبادات، میرے جسم سے ہونے والی تمام عبادات، اور جو میں مال خرچ کر کے عبادات کر رہا ہوں، یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری رضا ہے۔ اللہ اب اگر ہم خدا نخواستہ خرچ نہیں کر پاتے اور پھر نماز میں کہتے ہیں میرے مال کی عبادت تیرے لیے، تو پھر جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ پھر نماز کے اندر جو اللہ کے سامنے اپنی معراج میں جا کے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو جو ہم وہاں بات کر رہے ہیں پہلے اس پہ عمل کیا جائے، اور یہی چیز حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہی چیزوں کو اپنی احادیث کی صورت میں، اپنے اقوال کی صورت میں عطا کیا، اور پھر اپنے افعال کی صورت میں بھی امت کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے عطا کیے۔ ان میں سے پہلے طریقہ یہ دیا کہ اگر بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی بوڑھا آدمی ہے، نہیں طاقت رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ اس کے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی ادھر بھی توجہ کروا دی، روزے کا متبادل اللہ نے خرچ کرنے کی صورت میں بنا دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت میں سوال کرے گا کہ بتا میں دنیا میں جب تو تھا اس وقت میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو یہ بھی توجہ، یا اللہ تجھے کھانے کی حاجت کیا ہے؟ فرمایا میرے فلاں فلاں بندے بھوکے تھے، کیا تم نے ان کو کھانا کھلایا؟ اگر کھلاتا تو میری رحمت کو اپنے پاس پاتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ نے احد پہاڑ کے سامنے جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی کہ ابو ذر میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو، 3 راتیں گزرنے نہ پائیں تو سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں قربان۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمیز ہے جی، اللہ صاحب سلامت رہیے۔ اب ذرا مفتی صاحب 3 آیات میں چاہتا ہوں اس پہ ہم مشترکہ طور پہ گفتگو کریں۔ ایک تو یہ کہ 262ویں آیت، 263ویں اور 264ویں۔ اچھا اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ بتائیے۔ دوسرا اس میں جو 2 کیفیات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، ایک وہ کیفیت کہ جس میں نرمی ہے اور عاجزی ہے، اور ایک وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر احسان جتلانا ہے، جتلا کے خرچ کرنا ہے۔ ان دونوں کیفیات کو بروز محشر جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے بیان کیا گیا، بتلائیے ذرا اس بارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر وہ اپنی اس خرچ کرنے کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی 2 طرز کے ہیں، ایک وہ جو بعد میں احسان جتلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو احسان نہیں جتلاتے۔ اللہ، پھر فرمایا جو احسان نہیں جتلاتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کیسے دے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی صفت شکور کا ظہور فرمائے گا، صفت شکور کا ظہور فرمائے گا، شاکر ہے بندہ اور شکور ہے اللہ، جب اللہ اپنی صفت شکور کا ظہور کرے گا تو بعض بندوں کو ایک نیکی کے بدلے سارا میزان نیکیوں سے بھر دے گا۔ اللہ، یہ اس کی صفت شکور کا ظہور ہوگا جو میدان حشر میں لہم اجرہم عند ربہم کے تحت آیا کہ اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن خوف ہوگا لیکن ان لوگوں کو خوف نہیں ہوگا، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، قبر سے نکلیں گے اور بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح اپنے ممبروں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ یہ غمگین اس دن نہیں ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا۔ اس اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آیا ہوا ہے نا سوال کرنے کے لیے، اس سے اچھی بات کہنا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ وہ مغفرہ، مغفرہ کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہم عرف میں مغفرت کا معنی کرتے ہیں بخشش، ٹھیک ہے، لیکن گرامیٹیکلی طور پر مغفرت کا معنی ہے کہ کیلے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں، جو اندر والے گودے کو چھپا لیتا ہے۔ یہاں مغفرت کا وہی معنی کریں گے کہ سائل کے احوال کو چھپا لے اور اس کو تانا نہ مارے اس کی غربت کا۔ کیا اچھا، یعنی پردہ پوشی کرے، پردہ پوشی کرے۔ قول معروف و مغفرت، کہا یہ اچھی بات کہنا اور پردہ پوشی کرنا اس صدقہ سے افضل ہے جس کے بعد تو نے تکلیف پہنچائی۔ مطلب کہیں محفل میں بیٹھ کے ریلیٹیوز میں اشاروں میں بھی نہ کہے کہ میرے مال پہ چل رہا ہے۔ آپ اشاروں کی بات کرتے ہیں جنید بھائی، یہاں تو لوگوں نے بندے خاص رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے فیڈ کرتے ہیں، پھر اپنی مشکلات میں ان کو طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مشکل وقت نکلواؤ۔ جب بات کہہ دی تو نیکی ختم ہو گئی، تو جب اتنا سارا بدلے میں کام کروا لیا تو کیا باقی رہا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ دہر میں کہتا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے، اور اس یہ شان خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے بیان کی کہ یہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اتنا بھی جزا کا بدلہ نہیں لیتے کہ کوئی آگے سے شکر بھی ادا کرے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے دیتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کر دو۔ اس کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ اتنی آسان اور اتنی سادہ سی عام فہم ہے، کم سے کم علم والے بندے کو بھی اس کی بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، ایک چٹان ہے اور یہ چٹان، اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا اس کے اوپر نیکیاں جو اکٹھی کی ہیں یہ مٹی کی طرح ہے، اور احسان جتلا کر جب مٹی ضائع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹان کے اوپر مٹی تھی، پانی آیا اور اس نے ساری مٹی کو ختم کر دیا۔ تو فرمایا جب تم نیکیاں جمع کر رہے تھے تو نیکیاں جمع کرتے کرتے تم نے کہیں احسان جتلا دیا یا اذیت پہنچا دی تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر جو تم نے اعمال کیے ہوں گے، قیامت والے دن جب تم جاؤ گے اور کہو گے میں نے جو کمائی کی تھی اس کا بدلہ دو، تو فرمایا تمہیں بدلہ کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہاری ساری کمائی ضائع ہو چکی۔ اب یہ آیت مبارکہ جو تینوں ہیں یہ خاص طور پر نازل ہوئی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ تبوک کے لیے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے 950 اونٹ مع ساز و سامان پیش کیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 سونے کی اشرفی دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے سارا گھر پیش کر دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 8000 اشرفی لے کے آئے اور کہا کہ میں آدھی اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں، آدھی اسلام کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال ادا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جتنے بندوں نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا دنیا میں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ ان میں ایک صحابی نام حضرت عقیل شاید آگے آتا ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کہ جو پوری رات جو ہے یہودی کے مطلب باغ میں جو ہے مطلب وہ اپنا محنت کرتے رہے اور 2 ساکھ کھجور لے کے آئے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے ان 2 ساکھ کھجوروں کو تمام مال کے اوپر بکھیر کے فرمایا تھا اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سارے مال کو جو ہے وہ اپنا قبول کر لے گا۔ اچھا اب ذرا 2 اور کیفیات پہ بات کرتے ہیں، اور وہ کیفیات ایسی ہیں،
اور یہ انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایکسپوجر کے لیے کر رہا ہوں، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے لیے کر رہا ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے لیے کر رہا ہوں، یا محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ 265ویں آیت، 266ویں آیت، جس میں مال خرچ کرنے والوں کی دو کیفیات ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا دکھاوے کو کہ صاحب جھنڈا جو ہے اوپر ہونا چاہیے۔ بتائیے ذرا۔ جی، ان آیات بینات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور مثال دے کر واضح فرمایا ہے، اور اس میں حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر تھی کہ کوئی مشکل ترین مثالیں دے کر ان مسائل کو واضح فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتہائی عام فہم اور عام انسانوں کی سمجھ کے مطابق یہاں پر مثالیں عطا کی ہیں، تاکہ ہر بندے کو اس کی راہ میں خرچ کرنا سمجھ آ جائے کہ اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں، ان کی مثال ہے ابتغاء مرضات اللہ، شرط یہ رکھ کر ان کی مثال دی ہے کہ جو اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، عام خرچ کرنے کی بات نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو بھی ثابت قدمی میں رکھتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں، اس حوالے سے کہ کہیں وہ دے کر بعد میں پھر پچھتاتے نہ رہیں، ایک رات کو کچھ تھوڑے پیسے خرچ کر دیے اور ساری رات نیند ہی نہ آئے اور وہ بے چینی لگی رہے میں تو دے کے پچھتا رہا ہوں، یہ نہیں، دل ان کا مضبوط ہو۔ تو فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ، ان کی مثال جو ہے وہ اس ایسے باغ کی طرح ہے جو اچھی بلند جگہ پر موجود ہے، اصابہ وابل، جس پر آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ اس کے بدلے میں پہلے عام حالات میں جو ایک گنا دیتا تھا، جتنا بھی دیتا تھا، اللہ فضل کرے تو اس کی برکت سے، بارش کی برکت سے دگنا اس کو پھل دینا چاہتا ہے۔ یعنی اگر عام زمینی پانی ڈالتے ہیں تو جتنا پھل دیتا ہے وہ بارش کی برکت سے ڈبل ہو جائے۔ بے شک۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اب کوئی دریوزہ اگر اٹھ کے یہ نہ کہے جی ایسی بھی بہت سی جگہ کبھی بارش نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مثال نعوذ باللہ ناقص ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا جواب عطا کر دیا کہ اگر بارش نہ ہو تو کم از کم دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں رات کے ٹائم پہ اوس نہ پڑتی ہو، شبنم نہ پڑتی ہو، تو اتنی ہی وہ آسمان سے آنے والی رحمت کافی ہے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرے گا، کام تم کرتے رہو، واللہ بما تعملون خبیر، ہمیشہ باخبر رب کائنات خود رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر حسن یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ کو باخبر نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری نیکی اس قابل ہے کہ اللہ اپنے کرم سے بذات خود تمہاری خبر گیری فرما رہا ہے، اور وہ پیور اور مصفہ ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کسی ایک کے لیے باغ ہو، اور وہ باغ جو ہے من نخیل وعناب، کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، اور پھلوں سے لبریز ہو، تجری من تحتہا الانہار، تمہیں یہ بھی فکر نہ ہو کہ پانی کہاں سے آئے گا، وہاں پانی کی نہریں بھی جاری ہو ساری ہوں، اور پھر لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے اس کے علاوہ بھی پھل ہوں، صرف یہی دو نہیں ہے بلکہ اور قسم کے بھی پھل ہوں، اور یہ کھجور ہو تو وہ ہر قسم کی وہاں پر موجود ہو، اگر انگور ہیں تو وہ بھی ہر قسم کے موجود ہوں۔ لیکن اب اتنا ہو گیا تو ادھر سے کیا ہوا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس پہ بڑھاپا ہے مالک پر، اور پھر کیا ہوا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کمزور اولاد ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، ایک بگولا آیا جس میں آگ موجود ہے، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے تیرا سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا، اب تو اپنی جمع پونجی سے بھی محروم ہو گیا، اور نیکسٹ ٹائم کچھ حاصل کرنا تھا اس سے بھی فارغ ہو گیا۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے بغیر کام کرتے ہیں وہ اسی محرومی کا شکار ہو، یعنی جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات سے پہلے جو حضرت نے ابھی بیان کی ہیں ان میں اللہ نے ریاکاروں کی مذمت کی، یہاں پہلی آیات میں اپنی رضا کے لیے کام کرنے والوں کا اجر اور ثمر بیان کر کے پھر اس کو ریپیٹ کر دیا کہ ابھی بھی تم نے غلطی میں نہیں جانا، بلکہ جو کام بھی ہو تمہارا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب اس میں ہم یہ غور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مال خرچ کروانے کا اتنا مسئلہ کیا ہے،
الخلق عیال اللہ، فرمایا ساری مخلوق تو ہے ہی میری، بالکل صحیح، تمہیں میں نے پیدا کیا، مالدار کیا، تو جن کے پاس مال نہیں آزما تو ان کو بھی رہا ہوں، تمہیں دے کے آزما رہا ہوں، ان سے لے کے آزما رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ شکر کرتے ہیں تو مال نہ ہونے کے باوجود وہ اجر کا مستحق ہو جائیں گے، اور تم اگر خرچ نہ کرو گے تو مال ہونے کے باوجود بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نفلی اعتکاف کیا ہوا تھا، آپ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں آدمی اس کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں جو وہاں پر پہنچا سکے، اور اس کے بارے میں خبر ملی کہ وہ جاں بلب ہے، آپ نے اپنا نفلی اعتکاف ختم کیا اور وہاں سے نکل کر گئے اور اس کو اتنا مال پیش کیا، لوگ حیران ہو گئے، حضرت یہ آپ نے کیا کام کر دیا ہے، اعتکاف توڑ دیا اس کے لیے؟ فرمایا تم کیا جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی حاجت مند بندے کی تم حاجت پوری کرتے ہو تو تمہارے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے اللہ، یعنی اس قدر دیکھیے حضور علیہ السلام نے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اصحاب نبی نے پریکٹیکل اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس آیت کے ایک جملے پر غور کریں، باغ کے لیے عربی میں کئی لفظ موجود ہیں، بستان کا لفظ موجود ہے، لیکن اللہ نے بستان کا لفظ نہیں بولا بلکہ جنہ کا لفظ بولا۔ اس کے اندر بھی سمجھانے کے لیے حسن ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں ہمیں جنت کا حق ملے گا تو یہ دنیا میں اپنی جنت دیکھ لو، یہ باغات تم نے جنت بنا کے رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا کیا، مثال دے کے بتا دیا، اگر میری رضا ہے تو گھبراؤ نہیں، اس کو بنانا، پالنا، پنپنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور اشارتاً عرض کر دو وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک جس میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان موجود ہے کہ ایک شخص موجود تھا، اوپر بادل آ گئے تھے اور وہاں سے آواز آئی کہ فلاں بندے کے کھیت کو سیراب کر دو، اور یہ ثمر کس چیز کا ہے؟ وہ اسی کا ہے کہ وہ اپنے اس مال میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ بادل اس کے لیے خادم بن کر حاضر ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ناظرین لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں بھی کنڈیشنز ہیں، خیال رکھیے گا۔ اگین وہی بات کہ مال کیسا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، شیطان جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے صاحب دل کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتا رہتا ہے کہ نہیں خرچ مت کرنا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا وقفے کے بعد، ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑی لطیف گفتگو اس وقت علماء کرام فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے اس میکانزم پہ صرف غور کرنے کی کوشش کیجئے، اس کی تہ تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو پردہ غیب میں رکھا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ توجہ کیجئے گا، ہم جو چل رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کتنی بلائیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں کیا معلوم ہمارے ساتھ کتنی پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں کیا معلوم ہمارے ساتھ کون سی آزمائش سامنے کھڑی ہوتی ہے، کون سا امتحان جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارے جسم کے اندر کون سی بیماری پلنے والی ہوتی ہے، کون سا ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جو ہے وہ سرے راہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بیوی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس رب کی رحیمی پر قربان جائیے کہ وہ جب آپ کو آزمائشوں سے بچانا چاہتا ہے نا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، سرے رستہ ایک سائل آپ کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ اپنی کوئی حاجت لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہی آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں، یا اس کا کوئی کام ہوتا ہے ٹیلی فون کال کا استعمال کر لیتے ہیں، یا کہیں فزیکلی جانا ہوتا ہے آپ چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو بلائیں آپ سے آ کر ٹکرانے والی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی آتے ہوئے سائل کو منع مت کیجیے گا، معلوم نہیں کہ وہ آپ کی کون سی پریشانی آپ سے لے کے جانے والا ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی 267ویں اور 68ویں آیت پہ جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنیادی طور پہ پاکیزہ مال کی بات کی ہے،
اور ظاہر پاکیزہ مالی جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور جو بڑا خاص معاملہ وہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے مستقل طاق میں لگا رہتا ہے اور آپ کو تنگ دستی اور اس وسوسے میں اور جال میں جو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پہ ذرا بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جنید بھائی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو ان مالوں میں سے جو پاکیزہ ہم نے تمہیں دیے ہیں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ یہ قانون اصول اور ضابطہ یاد رکھے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، سبحان اللہ طیب ہے اور طیب شے ہی قبول فرماتا ہے، سبحان چاہے مال ہے چاہے عبادت ہے چاہے کوئی شے ہے، بالکل ٹھیک۔ نہ پاکی کی کیفیت میں نہ پاک مال کی کیفیت میں نہ پاک جسم کی کیفیت میں جو کام کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد ہے، قبول نہیں، چاہے وہ نیکی کا ہی کام ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ناپاک اور حرام مال سے مسجد بھی بنا دیتا ہے تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی کیونکہ جگہ پاک ہے، لیکن اس کے مال کی ناپاکی کی وجہ سے اس کو یہ کام ثواب نہیں دے گا۔ یعنی جو لوگ رشوت لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، 2 نمبر پیسہ کماتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، اسمگلنگز کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس پہ سے ایک سرٹن اماؤنٹ جی ہم نے تو وہ مسجد بنوا دی، ہاسپٹل بنوا دیا، خیرات کر دیا، کوئی ثواب نہیں۔ جو مشرکین مکہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انہوں نے بھی 2 طرز کے مال رکھے ہوئے۔ اچھا، ایک مال جو خالص وہ محنت سے حلال طریقے سے کماتے تھے، ایک وہ جو لوٹ کسوٹ کا مال ہو۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے یہ بات طے کی یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں مال بھی ہم نے پاک لگانا۔ اور پھر بعض لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تو ان کو محسوس ہوتا ہے یہ تو قمیض میں نے وہ پہنی ہوئی ہے جو فلاں جنگ میں نے لوٹی تھی، تو اتار دیتے تھے۔ پھر ان کے لیے مکہ کے جو متولی ہیں انہوں نے کعبے کے ارد گرد پاک مالوں سے لباس رکھے ہوتے تھے کہ یہ ناپاک اتار کے پاک پہن کے پھر کعبے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے یہ بتا دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے 10 درہم کا مال خریدا، کپڑا خریدا، لباس خریدا، 9 درہم حلال ہے، 1 حرام ہے، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ ایسے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا یا ربی یا ربی، فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، ہر شے اس کے ارد گرد حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول؟ اللہ۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر یہی شے حرام یا ناپاک اور گندی تمہیں دی جائے تو کیا تم لوگ ہیں؟ یہ کیا کمال مثال ہے۔ کر لیتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جنید بھائی، تم جو مرضی ہے انسان کر لو، ہر بندے کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ اصل بات تو یہ ہے نا، اللہ کو دھوکہ نہیں، یہ اس کو سمجھانے والی بات ہے۔ جس کے دل کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، وہ نیتوں کو جاننے والا، تو وہ اللہ کو کبھی غلط اور کمزور مال نہیں دے گا۔ آپ کو میں بلیو کریں، میں مشاہدے کی بات بتاؤں، میں بھی ایک فلائٹ میں میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ پلٹی ہے تو ایک صاحب میرے مطلب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا انہوں نے اب یہ چھری کانٹے وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، مطلب وہ لٹرلی انہوں نے اٹھا کے جو بیگ میں رکھ لیے، لٹرلی اٹھا کے بیگ میں رکھ لیے، صرف اس لیے کہ اس کی نظر جو ہے مطلب نہیں پڑی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم اللہ کو جواب دے نہیں ہے کیا اس معاملے میں؟ کیا اللہ تو جو بڑے کرپشنز ہوتے ہیں تو پھر کیسے مطلب اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے گا؟ دوسری آیت میں فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان جب بھی اسلام اور دین کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، اور جب بات آتی ہے دنیا داری کی، ناک کی، تو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، اور پیسے خرچ کرو اور خرچ کرو۔ تو فرمایا شیطان کی بات پہ نہیں جانا، واللہ یعیدکم مغفرہ، میں تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رہا ہوں، میری راہ میں مال خرچ کرو، میں یہاں بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی بخشش کروں گا۔ کیا اچھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ظاہری اسباب ہے نا اس کو دیکھتا ہے، نیکی کیونکہ نظر نہیں نہ آتی، انویزیبل ہوتی ہے۔ جو دنیا کا باس ہے وہ کہتا ہے میں ₹1,00,000 سیلری دوں گا، وہ نظر آتی ہے کہ مہینے کے بعد ملنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کام کرنے پہ نیکی دوں گا، وہ انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے انسان کی توجہ ادھر نہیں جا رہی، جبکہ اس کو یہ غور کرنا چاہیے دنیا کی کرنسی مال ہے اور آخرت کی کرنسی نیکی ہے۔ اگر آخرت میں نیکی نہیں ہوگی تو وہاں سروائیو نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی ایک نیکی کم ہو گئی نا تو سارے میدان معاشر میں پھرے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا اس کو، سوائے ایک واقعہ کے، ایک بندے کو صرف ایک نیکی ملے گی
اور وہ بھی اس لیے ہوگی کہ اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، تو وہ کہے گا چل تو لے لے، میں نے تو جہنم میں جانا ہے تو تو چلا جنت میں چلا جا۔ سر میں اگر یہ کہوں کہ میرا ایمان اس معاملے میں جھوٹا ہے، میں کمزور کا لفظ استعمال نہیں کرتا اور بڑا لفظ استعمال کرتا، جھوٹا ہے اس معاملے میں، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے نا اسٹوڈیوز میں، مجھے اس سے خوف ہے کہ یہاں پہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اور میں یہ کہتا ہوں میرا رب میری شارک سے زیادہ قریب ہے، پھر میں غلط کام کر رہا ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں ایمان میں بھی جھوٹ کر رہا ہوں نا۔ یہ ورڈنگ ٹھیک ہے، میں ایمان والا ہونے کے باوجود جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں، جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں، ہاں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک پریکٹیکل صورت ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو میں پانی کا گونڈ حلق سے نیچے نہیں کرتا، حالانکہ میں نے پانی منہ میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب باقی معاملات آتے ہیں تو میں سب کچھ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ وہ بلیو نہیں ہے جو رمضان کے اندر ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے دلوں کو سمجھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے میں وسعت والا بھی ہوں، میں علم والا بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں، تم جو کچھ کرو گے واللہ بما تعملون خبیر، میں تمہارے سامنے معاملات کی خبر۔ اور تنگ دستی جو شیطان جال ڈالتا ہے اس کا، وہ جو شیطان تنگ دستی ڈالتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے کہ غریب ہو جاؤ گے، اسی وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ذرا علامہ صاحب آئیے ایک اور، اب کیفیت دوسری ہے اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے صاحب، بہت سے لوگ، اب اس پہ ظاہر ہے آپ ظاہر پہ تو کسی کیا فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ظاہری طور پہ خرچ کرنا، اور ایک ہے کہ اپنے ایکسپوجر کے لیے ظاہری طور پہ خرچ کرنا، ابھی دو مختلف کیفیات ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ پیور وہ لوگ جو کہتے ہیں صاحب نہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے نہ ہم نے جو ہے مطلب اس میں ایکسپوجر میں جانا ہے، ہم نے چھپ کے ہی دینا ہے ہر صورت میں۔ دو فلاسفیز ہیں، 271 اور 272 نمبر آیت، بتلائیے۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ہی اظہار کر دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، تمہارے دل میں اخلاص تھا تو ظاہر کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو مخفی رکھو، چھپاؤ، تو چھپانے کا مطلب تو لوگوں سے چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کا یہ ہوگا کہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تم تنگ دستوں کو اگر وہ دیتے ہو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اس کے صلے میں کیا ہوگا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، بشری تقاضوں کے مطابق جو تم سے غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ تم سے دور کر دے گا تمہاری ان غلطیوں کو۔ اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ذمہ کرم پر ہے کہ وہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو مالوں میں سے، اچھائی میں سے، فلانفسکم، تو یہ تم اپنے لیے ہی خرچ کر رہے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہو گے، وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرنا چاہو گے اپنے مال میں سے، اچھے مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے، یوفیٰ الیکم، اس کا پورا پورا تمہیں صلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ ان آیات بینات میں دو تین چیزیں انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلے تو دونوں ہی چیزیں دکھا دیں کہ خرچ کرو ظاہر کر کے اور خرچ کرو چھپا کے، دونوں ہی عمل اللہ کو محبوب ہیں۔ چھپا کے کرتے ہو تو خدا خوش ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے کر رہا ہے، اور دکھا کے کرتے ہو دوسروں کو انکرج کرنے کے لیے، تو تمہارے اس ایک عمل کو دیکھتے ہوئے کئی اور لوگ بھی کریں گے تو پھر اس کا بھی تمہیں مطلب اس سے اگر لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ جی، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 1000 درہم جو ہے وہ آپ نے چھپا کے دیا، 1000 درہم آپ نے لوگوں کے سامنے دیا، 1000 درہم دن کے اجالے میں دیا، 1000 درہم رات کی تاریکی میں دیا، یعنی دو چیزیں ظاہر ہونے والی اور دو چیزیں چھپائی جانے والی، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان چاروں طریقوں کو ہی نہ صرف قبول کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کے نزول کی بشارت کی، یعنی وہ نیت المومن خیر من عملہ۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام آپ کے جتنے بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے معاملات ہیں وہ اگر لوگوں کے سامنے نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ٹھیک، صحابہ کے سامنے آپ خرچ کرتے ہیں، صحابہ نے دیکھا اور پھر ہی آگے بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ظاہر کرتے ہیں تو بھی اور اگر چھپا کے کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اور ایک بات اور اس میں ہم انتہائی توجہ سے سمجھنا چاہیں گے،
اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت پہ لگانا۔ اب کچھ لوگ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں کہ نبی تو ہدایت بھی نہیں دے سکتے، یہ نہیں وہ نہیں، تو شرح تہذیب کے اندر اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا کہ ہدایت بنیادی طور پر دو طرح کی ہے، ایک ہدایت رؤیت الی الطریق اور ایک ہے وصول الی المطلوب۔ اگر آپ لوگوں کو نیکی کرنے کے رستے بتاتے ہیں تو یہ بھی ہدایت ہے، اور اگر آپ کسی کو پکڑ کے نیکی کی راہ پہ چلا دیتے ہیں تو یہ بھی ہدایت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حضور ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے ہاتھوں کو جیبوں میں ڈال ڈال کے پیسے نکال کے خرچ کروانے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ توفیق من جانب اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو پھر یہ اپنے ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالیں گے اور پھر نکال کر خرچ کریں گے، یعنی لا اکراہ فی الدین والی بات آ گئی یہاں پہ۔ بالکل، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانے علی شان کہ مومن کا سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو بھی قبر نہ ہونے پائے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں چونکہ آیات کے اختتام کی طرف بات جا رہی ہے تو یہ جملہ اگر انسان دل پہ محسوس کر لینا تو خود بخود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ آیت کا مفہوم اور لطف یہ ہے، اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو تم خرچ نہیں کرتے مگر ابتغاء وجہ اللہ، رب کے مکھڑے کے لیے کرتے ہو۔ بھائی کیا اچھا ہے، خدا کے چہرے کے لیے کرتے ہو، اس کے دیدار میں تڑپ کے کرتے ہو، اور وہ چہرے سے پاک بھی وضاحت ہے۔ اور یہ بروز محشر ہوگا، یہ بروز محشر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنتیوں کو فرمائے گا کہ تمہیں انعام دیا جائے گا، بتاؤ کس کی خواہش کرتے ہو، تو وہاں پر پھر علماء رہنمائی کریں گے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء رہنمائی کریں گے کہ خدا سے مانگنا ہے تو خدا کا دیدار مانگ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہیں زمین سے اٹھا کر خدا کے دیدار تک پہنچا دے گا، اور جس کو یہ لطف سمجھ آ گیا اس کو پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی سمجھ آ گیا۔ یعنی میں اپنی جیب سے مال اس تیقن کے ساتھ نکالوں، بلکہ اس لطافت کے ساتھ نکالوں، یہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اپنا دیدار مجھے عطا کرے گا، میری نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور اسی کا مفہوم ایک اور حدیث میں ملتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سخاوت ہے یہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین میں ہے، جس شاخ کو بھی پکڑو گے یہ شاخ تمہیں اٹھا کر جنت کے اندر کیا اچھا ہے۔ اب اسی چیز کو اگر دیکھیں تو حضور نے اور بھی ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، اور سخی تو اللہ کا حبیب ہوتا ہے اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ حبیب کا لفظ صفت مشبہ سے اخذ کر کے دے دیا جس کے اندر مداومت اور ہمیشگی شامل ہے، فرمایا سخاوت تم کرو، مر بھی جاؤ گے نا تو بھی تم اللہ کے محبوب بن بھائی کیا اچھا ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ اسی کا مال اسی نے دیا، اسی نے سوچ دی، اسی نے اپنی راہ میں خرچ کروایا، اسی نے ریٹرن دیا اور ایسا ریٹرن دیا۔ فائنلی 273ویں اور 274ویں آیت، اس کا ذرا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتائیے۔ دوسرا یہ کہ وہاں مخصوص طبقے پر جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ خرچ کیا جائے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اجر کا بھی بڑا خاص وعدہ اور بڑی خاص کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بتلائیے۔ جنید بھائی 273 نمبر آیت کا آغاز ہو رہا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کا حق جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے، کس کی وجہ سے؟ امور دینیہ میں مشغولیت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قریب 5 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آخری، لیکن احادیث سب سے زیادہ بیان کرتے، اس لیے کہ آپ نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی اس کے بعد آپ واپس گئے نہیں ہیں، ہر وقت بیٹھے رہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے سیدنا ابو ہریرہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ حدیث ہے یہ حدیث، کہا اصحاب کے 2 طبقے تھے، ایک مارکیٹ چلے جاتے دوسرے کھیتی باڑی، اور میں کھانا کھا کے حضور پہ کے دروازے پہ آ جاتا، اور سرکار کے کرم سے حافظہ بھی ایسا ہو گیا تھا، اور جو 4 سے 5 برس میں اور سب کچھ سمیٹ لیا۔ ان کے بھائی نے شکایت کی کہ کاروبار کی طرف توجہ نہیں ہے اور یہ سارا دن اپنے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کچھ ادھر بھی دھیان دیں، ان کے بچے بھی تو ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے وہ ابو ہریرہ کی وجہ سے دے رہا ہے اللہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کے امراء کو جو مال ملتا ہے وہ غرباء کی وجہ سے ملتا ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے میدان حشر میں غرباء اپنے متعلقین امراء کو گربان
زبانوں سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے اور کہیں گے مولا ان سے سوال پوچھ کہ جب ان کے مالوں میں تو نے ہمارا حق رکھا تھا تو انہوں نے ہمارا حق کیوں نہیں دیا. اور اگر اس کو آپ تھوڑا سا گراس روٹ لیول پہ لے جائیں گھر کی سطح پہ، تو بہت سے گھروں میں بھائیوں میں یہ ہوتا ہے بھائی یہ تو جو ہے وہ اپنا مستنڈا بیٹھا رہتا ہے اور مطلب میں کام کر رہا ہوتا ہوں. اس مسٹنڈے کو جو ہے نا نہ ٹوکو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے مطلب مل رہا ہوتا ہے. ہاں اسے محنت ضرور کرنی چاہیے، وہ الگ بات ہے، وہ فارغ نہ بیٹھا ہو، محنت کرنی چاہیے. امور دینیہ میں مشغولیت کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک بڑی لطیف بات کی. کہا جو علماء مربی ہوتے ہیں اور دین سکھانے کے لیے مصروف و مشغول ہوتے ہیں، یہ صحابہ کا طریق ہے کہ لوگ امیر ان کے معاش کا انتظام کرے اور ان کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مال کی کمانے کی سوچ سے بالکل فارغ کر دے تاکہ دین کا اسلام کا کام کرتا رہے. یہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں بیان کرتے. اور پھر فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو امیر جاہل ہے وہ ان کی خاموش طبعی اور سفید پوشی کی وجہ سمجھتا ہے یہ امیر ہے، اس کو مال کی ضرورت نہیں. فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو، تعرفہم بسیماہم، تو چہروں کے رنگ اور ان کی زردیاں تمہیں بتائیں گی کہ انہوں نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا. لیکن کس لیے وہ سوال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم مخلوق کے آگے گڑ گڑائیں. تو اللہ ان کی عزت بلند کرتے، ان فقراء کی عزت بلند کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کو گڑ گڑانے کا موقع نہ دو، ان کو ان کے سوال کرنے سے پہلے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اس کے بدلے اجر و ثواب عطا فرمائے. اچھا ہے. لا يسألون الناس الحافا، فرمایا وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. ان لوگوں کو خرچ کرنا، ان لوگوں پر خرچ کرنا، وما تنفقوا من خیر، فرمایا یہ والی خیر اور بلائی کی راہ ہے جو تم اس پہ خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مقصد کے پیچھے کتنا بڑا کاز بھی چھپا کے رکھ دیا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں مطلب کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرے میں دین کا ایکسپلور ہونا، دین کی تبلیغ کا مطلب کیا کچھ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جنید بھائی ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو خاموشی سے دے دیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا آدھا حصہ قبلہ نے سنا دیا میں آدھا پورا کر دیتا ہوں. جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ ہونے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندوں کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. پھر اگلی آیت میں فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ خاص سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے نازل ہوئی. کیا بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 4 درہم تھے صرف، اور یہ قلت ہے مال کی کہ یہ 4 انسان پلان کرتا ہے میں نے گھر میں کرنے ہیں کیا کرنا ہے، تو 1 درہم صبح خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، 1 رات کو خرچ کر دیا، 1 چھپا کے خرچ کر دیا، 1 اعلانیہ خرچ کر دیا. اللہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ. اگر ہم دونوں اصحاب کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 40,000 درہم خرچ کر دیے. بالکل ایسا. سیدنا علی المرتضیٰ تو جو تھا سب ختم کر دیا. بالکل ایسا. انہوں نے بھی سارا گھر دے دیا، انہوں نے بھی سارا گھر دے دیا، اور بتایا مولا تیری ذات ایسی ہے جس پہ سب کچھ لٹا دینے کو دل کرتا. اللہ. اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور اجر کیا ہے؟ فرمایا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو سلامی پیش کی جائے گی، ان کے لیے بڑے بڑے تخت لگیں گے اور راحت و سکون کے ساتھ ہوں گے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا. خوف کس بات کا ہے؟ پتہ نہیں محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا بننا، کوئی خوف نہیں. اور غم اعمال کی جو ثواب ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے زیادہ ملنا، اس غم سے بھی پاک ہوں گے اور قبروں سے نکلتے ہوئے بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے مقامات پہ جائیں گے. عزت و وقار کے تاج ان کو دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو دوسروں پر بلند کر دے گا. کسی نے جملہ کہا اس موقع پہ، اور خاص کر یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں، کہ اب تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت آسان کر دی ہے. جی بالکل ایسے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ہے اپنا خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. مطلب جنت آسان نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ لوگوں کی اگر مدد ابھی کرنا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا. تو اس وقت اس موقع پہ جہاں مہنگائی اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑے مواقع میں دیے، بہت مواقع دیے. لیکن جنید بھائی ان مشکل کے موقع پر جو امیر طبقہ ہے نا، اور وہ بھی پریشان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں دوں، اتنی مہنگائی میرا کیا بنے گا. یہ وجہ ہے اللہ پہ بھروسے کی قلت. اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرے. رب وعدہ کر رہا کہ جو میری راہ میں دیتا ہے پھر وہ نا امید نہ ہو، میں اس کو 7 گنا اور دگنا کر کے دوں گا. اس میں ایک لفظ آیا ہے ضعفین،
ضعفن کہتے دگنے کو اور ضعفین کہتے 4 گنا کو. کہا میں اس کو 4 گنا کر کے دوں گا. اور اسلام بتا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 700 گنا بھی دیتا, اور آپ ثواب کی کیفیت کو دیکھ لیں اللہ 1 لاکھ گنا بھی دیتا, اس سے بھی بڑھا کے دیتا. صرف اپنے اعتقاد کو رب کے ساتھ مضبوط کریں کہ اللہ کی بات سب سے سچی بات. بالکل, بہت شکریہ آپ دونوں, اب آپ کا تشریف لائے. مطلب یہ وہ ٹریڈ ہے جس میں خسارہ تو سوال ہی نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کتاب الشفا سکون قلب کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے, ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز, دن کا آغاز ہو رہا ہے نا, دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. روزنامہ 92 نیوز میں آج پڑھیے گا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور تعلیمات کے حوالے سے. ایکس میں ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.